عن سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جو ہمارے بھائی اذان ہونے کے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اس کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ اگرچہ شروع ہو جائے تو بھی حکم ہے 2 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے خطبہ شروع ہو چکا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات کو اور ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کے بڑے فضائل اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ یہ ماہ محرم چل رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سب جانتے ہیں اس کائنات کی انبیاء کرام کے بعد ایک عظیم جماعت ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ یہ ایسی جماعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چنا تھا اور آپ کا ساتھی بنایا تھا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی یہ صحابہ کرام کی جماعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا۔ تمام کائنات میں سے سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دل کو نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں میں سے سب کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا انتخاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور وہ دور جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، سب سے بہترین زمانہ کہا جاتا ہے، یہ وہ جماعت اس عظیم دور میں اور بہترین دور میں وہ اس وقت موجود تھی۔ تو جو بہترین دور ہو اور اس وقت کے لوگ ہوں، ان کے شرف کا کیا کہنا۔ تو یہ عظیم الشان صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی جو رفاقت، پیغمبر کی صحبت انہیں عطا فرمائی، اور پیارے پیغمبر کا زمانہ جو آپ نے سنا کہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ اکبر، یہ آواز آسمانوں سے آئی ہے، اور یہ فرمان بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو چکا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو چکا۔ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری ہے، اور وہاں آپ کے صحابہ کی جماعت موجود تھی جو آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمانوں سے اعلان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آج میں آپ ترستے ہیں
کہ اللہ ہم سے کسی طرح راضی ہو جائے، کوئی اچھا عمل کر لیں، کوئی نیکی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر کے ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارے لیے محترم بھائیوں ایسا کوئی اعلان آنے والا نہیں ہے۔ ہاں خواب کے اندر کوئی بشارت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن کی صورت میں اور وحی کی صورت میں میرے لیے آپ کے لیے اعلان نہیں آ سکتا۔ یہ اعلان آیا تو صحابہ کرام کے لیے آیا ہے۔ کتنا مقدس یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان سابقین اولین کی جماعت جو مہاجرین پر اور انصار پر مشتمل تھی اور جنون احسان کے اندر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ یہ 1400 سال پہلے کا اعلان، 1400 سال پہلے کی گارنٹی آج قرآن کے اندر موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ سے راضی ہوا۔ اور صحابی کہتے ہی اس کو ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذالک۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کی ملاقات پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور یہ عظیم جماعت جن کے ایمان کو، جن کے تقوی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا۔ تو انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی جماعت، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور آگے اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، قرآن نے کہا یہ عظیم کامیابی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ دیکھیے دنیا کے اندر امتحان لیا جاتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مدرس لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی ٹیچر لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی کون لیتا ہے، اور یہ امتحان ذہن کے امتحان ہوتے ہیں، یہ بچوں کے حافظے کے امتحان ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے ان کے حافظے کا نہیں لیا، بلکہ ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ جو کائنات میں دل کا امتحان کوئی نہیں لے سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو چیک کیا، اور ان کا جو تقوی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو چیک کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا۔ 100% کامیاب ہوئے، 100% اللہ تعالیٰ نے ان کو نمبر عطا فرمائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی جماعت سے راضی تھے، دنیا سے گئے تب بھی راضی تھے، ہر حال میں آپ صحابہ کرام کی جماعت سے راضی تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، مجھے آپ کو مسجد آنے تک بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور ویسے بھی گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے مکہ مدینہ کی گرمی کے دوران اسلام کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، قربانیاں پیش کی۔ ابھی حج کے موقع پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کتنے ہمارے حاجی حضرات وہاں فوت ہو گئے، سخت گرمی کی وجہ سے
اور مکے کی گرمی بڑی آپ کو پتہ ہے مشہور ہے، ہمارے کئی حاجی بھائی وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اللہ ان کا سفر قبول فرمائے۔ دیکھیں چند دن کے لیے وہ وہاں حج کرنے گئے تھے، کوئی مشکل کام کرنے نہیں گئے تھے، لیکن اتنی گرمی کہ وہاں برداشت نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام کو سلام پیش کرنا چاہیے، صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ایسی سخت گرمی کے اندر، ایسی شدت کی دھوپ کے اندر انہوں نے دین کا کام کیا۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، صحابہ کی محبت، صحابہ سے تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کریں اور ہم ان کے ساتھ اپنا ایمانی رابطہ مضبوط رکھیں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، صحیح روایت صحیح بخاری کی، ایک صحابی کا مقام کیا ہے، مطلق صحابہ کرام کی جماعت، ان کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو آپ نے کیا فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں بری سوچ نہ رکھنا۔ یہ عام صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک صحابی اور ایک عام مسلمان کتنا فرق ہے، صحابی کے درمیان ایک عام مسلمان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آپ کے سامنے یہی روایت آگے پیش کرنا چاہوں گا بخاری کی۔ آپ نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے۔ اللہ اکبر، کس نے فرمایا؟ مدینے والے نے فرمایا۔ جو مدینہ کے اندر احد پہاڑ ہے، اس احد پہاڑ کی آپ دیکھیں، لمبائی کو دیکھیں، اس کی چوڑائی کو دیکھیں اور اس کی اونچائی کو دیکھیں، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے برابر ایک مسلمان اگر سونا خرچ کرنا چاہے، اگر آپ مدینہ گئے ہوں، اللہ آپ سب کو لے جائے، بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، مکہ مدینہ اللہ آپ کو لے جائے، وہاں جا کر یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہمارے ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس احد پہاڑ کے لیے فرمایا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ناممکن ہے، آج دیکھا جائے ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ناممکن ہے، کوئی اتنا بڑا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اتنا بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے اگر ممکن بھی ہو جائے، اگر ناممکن سے ممکن بھی ہو جائے، کوئی اتنا سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور ایک صحابی جو ہے ایک مد 2 ہاتھ بھر کر جو راشن تقسیم کرے، تو پھر بھی کیا ہے، وہ مسلمان احد پہاڑ کا سونا خرچ کر کے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی کا ایک مد جو تقریباً 1.5 پاؤ بنتا ہے، 1.5 پاؤ بنتا ہے، 1.5 پاؤ جو گندم خرچ کرنا اور ہمارے جیسے کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، پھر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا وَلَوْ نِصِيفَهُ، مد تو کیا آدھا مد بھی خرچ کرے، ایک مٹھی بھی خرچ کرے، پھر بھی کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کے بعد کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے، تابعی آئے، محدث آئے، امام آئے، فقیہ آئے، یہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا چاہیں تو صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی شان۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے سوچا ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھ کے پھر گھر جائیں گے۔ صحابہ کرام وہیں رک گئے، مغرب پڑھ کے عشاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ گھر سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیسے بیٹھے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم یہ پروگرام بنایا، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر گھر جائیں گے۔ آپ نے کہا اچھی بات ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تعریف کی
پھر حدیث کا راوی کہتا ہے آپ نے مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ کی مبارک عادت تھی آسمان کو دیکھا کرتے تھے، وہی کا انتظار تھا یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف مبارک نگاہ اٹھائی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما يوعد۔ فرمایا کہ صحابہ یہ آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہو، یہ آسمان پر ستارے جب تک موجود ہیں تب تک آسمان امن کے ساتھ کھڑا رہے گا، جب یہ ستارے غائب ہو جائیں گے آسمان پر وہ چیز آئے گی جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، مانا قیامت آ جائے گی۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت انا عطا اصحابی ما یوعدون۔ فرمایا کہ میرا وجود صحابہ کرام کے لیے امن کا سبب ہے، جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام امن کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا صحابہ کرام پر وہ چیز آئے گی جن کی ان کو خبر دی گئی ہے، مانا ان پر فتنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا، صحابہ کرام پر مشکلات اور فتنوں کا نازل ہونا آپ نے خبر دی۔ آخری بات سنیے جو صحابہ کرام کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی، فرمایا اصحابی امنۃ لامتی، اصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی عطا امتی ما یوعدون۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت میری امت کے لیے امانت کا، ضمانت کا سبب ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ چیز آئے گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، میری امت پر وہ چیز آئے گی جس کی خبر دی گئی ہے۔ امت میں اختلاف آئیں گے، امت فرقوں کا شکار بنے گی، امت کے اندر فساد اور قتل و غارت ہو جائے گا۔ کتنی واضح آپ نے حدیث بیان فرمائی۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ ترسا کرتے تھے کاش کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے، کاش اس صحابی کے پیارے چہرے کی ملاقات ہو جائے جس صحابی نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تھا، کاش اس صحابی کی آنکھوں کی زیارت ہو جائے جس صحابی کی آنکھوں نے پیارے پیغمبر کے مبارک چہرے کا دیدار کیا تھا۔ حتیٰ کہ کسی جہاد کے اندر اگر فتح نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہا کرتے دیکھو کوئی صحابی ہے تو اس کو لے آؤ تاکہ فتح ہو جائے، ہمیں فتح نہیں مل رہی، فتح نہیں ملتی تھی۔ جب صحابی کو لے آتے تھے صحابی کے شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فتح مل جاتی تھی۔ مختصر یہ کہنا چاہوں گا آج فتنوں کا دور ہے، آج باتیں سن سن کر ہمارا ایمان بھی کمزور ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں ہماری سوچیں بھی کچھ بدلتی جا رہی ہیں۔ اللہ ایسا دن نہ آئے، اللہ ایسا دن ہم پر نہ لانا کہیں ایسا ہو کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ جائے اور صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی چیز سوار نہ ہو جائے۔ اللہ سے پناہ مانگا کیجئے، ایسے لوگوں کو مت سنیے، ایسے بیان مت سنیے جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ کرام معصوم نہیں لیکن صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم انبیاء کی ذات ہے، صحابہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں۔ جو کچھ ہوا اللہ نے درگزر کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے آپ کے ایمان کا یہ معیار نہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کریں جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ ہمارے لیے معیار کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر تھا، جلدی محنت کیے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ کمی کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر، دلوں کی گہرائی میں صحابہ کرام اہل بیت کی محبت اللہ غامزن فرمائے۔ صحابہ سے، اہل بیت سے ہماری سچی محبت ہو، ہمارے ایمان کا جز ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔